اچھا، یہ جو ابھی جیسے ہم لوگ کئی لوگ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جس کو ہم لوگ رفع یدین کہتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں یا بہت سے اور بھی ممالک میں کئی لوگ وہ پیٹ پہ یا ناک پہ ہاتھ باندھتے ہیں اور یا وہ رفع یدین نہیں کرتے. تو یہ آپ لوگ اپنے اپنے حساب سے دیکھ لیں. یہ جو بک ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں یہ شیخ ابن باز کی ہے، یعنی کہ یہ سعودی عربین ورژن ہے. اور میں خود بھی اسی طرح نماز پڑھتا ہوں، جیسے میں رفع یدین بھی کرتا ہوں، جیسے میں سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوں. میں نے اپنے لیے اپنی جو بھی زیادہ اتھینٹک ترین جو مجھے حدیثیں سمجھ میں آتی ہیں میں اس کو فالو کرتا ہوں. لیکن یہ ایسے مسائل ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے. اگر ہم ان چیزوں میں آپس میں جھگڑا کریں گے تو وہ مناسب نہیں ہے. تو جیسے آپ لوگ کو مناسب لگے وہ آپ لوگ اپنے لیے دیکھ لیجیے گا، لیکن ہم ایک دوسرے کا احترام کریں. اور جو ورژن میں پڑھ رہا ہوں، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں جس طرح، تو میں وہ چیز آپ لوگ کو بتا رہا ہوں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ورژن آپ کے لیے آپ دوسرا ورژن میں ہے تو وہ آپ اپنا خود فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اینی وے اور میں نے خود اس کا بہت سال پہلے، شاید 25-30 سال پہلے میں نے ہر چیز کا مطالعہ کیا تھا. تو مجھے جو سب سے قریب ترین جو احادیث کی، کیونکہ احادیث میں دیکھی جاتی ہے کہ سب سے اتھینٹک حدیث کون سی ہے، جو چیز مجھے نظر آئی تو میں اس کو فالو کرتا ہوں. نماز کی جو سنتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک ہے دعائے استفتاح جو ہم لوگوں نے سبحانک اللہم و بحمدک یہ والی، یا اور بھی کوئی ہے حدیثوں میں اور بھی مل جاتی ہیں. اسی طرح سینے کے اوپر ہاتھ رکھنا، اور تکبیر تحریمہ رکوع کے لیے جھکتے وقت اور رکوع میں اٹھتے وقت جس کو ہم لوگ رفع یدین کہتے ہیں، وہ کانوں کے برابر، کانوں کو ٹچ نہیں کیا جاتا، کانوں کے برابر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور کندھوں اور کانوں کے تک. اور رکوع اور سجدہ میں ایک سے بعد ایک سے زیادہ، ایک دفعہ سبحان ربی العظیم یا ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ضروری ہوتا ہے. عام طور پہ ہم لوگ 3 دفعہ کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا مانگتے تھے تو ان کی عام طور پہ عادت مبارکہ جو تھی وہ یہ تھی کہ 3 دفعہ وہ دعا کیا کرتے تھے. 3 دفعہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ بھی کہہ لے تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور خاص طور پہ ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ہم مردوں کو زیادہ ہو جاتی ہے، مجھے بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ مسجد میں بھی نماز پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لیں، تو جب ہم لارا 3 دفعہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ خاموشی سے بس انتظار کرتے رہتے ہیں. جبکہ بہتر ہے کہ اگر ہم لوگ سجدے میں ہیں یا رکوع میں ہیں تو بھاگ تو سکتے ہیں، وہاں پہ پھنسے پڑے ہیں تو زیادہ دفعہ پڑھ لیں. ہاں یہ ہے کہ 3 5 7 9 ایسے ان کے آپ طاقت میں پڑھیں آڈ نمبر سے. رکوع کے بعد اٹھنے کے لیے ربنا ولک الحمد سے ایکسٹرا بھی چیز مانگی جاتی ہے، وہ بھی آپ کو آگے یہاں مل جائیں گی. جیسے کہ ربنا جو میں پڑھتا ہوں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی صحابی سے سنا تو انہوں نے کہا یہ کون پڑھ رہا تھا، تو وہ بیچارے ڈر گئے. انہوں نے کہا میں پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ غالباً اگر میں بھول نہیں رہا ہوں یہ حدیث، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے اس عمل کو اچک رہے تھے، ان کے وہ لے رہے تھے کہ ہم اللہ کے پاس پہنچائیں گے، کہ یہ بڑا پسندیدہ عمل تھا. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سجدوں میں جو دونوں بازو ہوتے ہیں وہ پیٹ
اور رانوں سے ٹچ نہ ہو، وہ مطلب دور دور کھلا کھلا چھوڑ دیں۔ اور سجدے کی حالت میں بھی جیسے کتا کتے کا بیٹھنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے، وہ اپنی جو کوہنیاں ہوتی ہیں اس کو بھی زمین پہ ٹکائے جب بیٹھا ہوتا ہے، تو ہم لوگ کو لفٹ کرنے کا حکم ہے کہ ہم لوگ ایلبوز کو وہ لفٹ کریں۔ تو جو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ایک پاؤں ہم لوگ سیدھا رکھتے ہیں اور دوسرے کو بچھا دیتے ہیں، لیکن آخری دفعہ جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ ہم لوگ لیفٹ جو ٹانگ ہے اس کو رائٹ پنڈلی کے نیچے لے آتے ہیں، اور جو لیفٹ کولہا ہے جس کو ہم بٹک کہتے ہیں، بٹک کا جو ہڈی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم لوگ تھوڑا سا لیفٹ کو ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی سنت کا طریقہ ہے آخری رکعت میں۔ اسی طرح تشہد میں جب انسان بیٹھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جو انڈیکس فنگر ہے، یعنی کہ جو انگوٹھے کے ساتھ والی جو فنگر ہوتی ہے، اس فنگر کو اپنی تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہتے تھے اتحیات شروع ہونے سے لے کے سلام پھیرنے تک۔ اچھا، ایک چیز میں بھول گیا تھا کہ رکوع جب میں جاتے ہیں تو اس کو پورا بینڈ نہ کیا جائے، بلکہ رکوع اور سر کو، کیونکہ سر کو بینڈ نہ کیا جائے تو وہ بالکل برابر رکھنا ہوتا ہے۔ اور سب کو یہ میں جلدی سے گزروں گا کیونکہ موسٹلی چیزیں بڑی آسان ہیں کہ تشہد میں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم جب درود بھیجتے ہیں اور اس کو صلاۃ و تبریک کہتے ہیں، آخری تشہد میں مختلف دعائیں ہیں جو بھی آپ مانگنا چاہیں، عام طور پہ جو رب جعلنی مقیم الصلاۃ یہ کرتے ہیں، اور بھی ہیں، آپ دیکھ لیجئے کسی بھی بکس میں۔ اور کچھ جہری ان کی اونچی آواز سے پڑھی جانے والی ہیں اور کچھ آہستہ آواز سے۔ یہ امام کی مساجد میں یہ اس کا تمام لوگوں کو پتہ ہے کون سی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں اور کون سی دھیمی آواز سے پڑھتے ہیں۔ بیسیکلی ساری اونچی آواز سے پہلی 2 رکعت پڑھتے ہیں، آخری 2 رکعت میں آہستگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس میں ظہر اور عصر ساری رکعتیں وہ سری آواز ان کے منہ میں پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں پڑھتے۔ جو باقی 3 نمازیں ہیں ان کو اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، سورۃ فاتحہ کے علاوہ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھنا، جتنی مرضی پڑھ لیں، لیکن یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے دیکھا یہ سنتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں اگر قرآن کسی کو زیادہ آتا ہے، کام آتا ہے، اس سے آپ کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنی البتہ بہت ضروری ہے۔ تو باقی بھی جو ہم لوگوں نے باتیں کرنی ہیں اس کا جب مفسدات نماز کی جس سے آپ کی نماز خراب ہو جاتی ہے وہ 8 ہیں۔ ایک ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے علم رکھنے کے باوجود آپ جو انسان بات کرنا شروع کر دے، اگر بھول کے کر دی ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ دوسری بات ہے، اس کا ایکسکیوز ہے، لیکن جان بوجھ کے بات ٹھیک کر رہا ہے ہنسنے سے، کھانے پینے سے، اور اگر کوئی پرائیویٹ ایریا ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے اس کا، وہی ہوتا ہے جیسے حرام یا کوئی ایسے تہمت باندھا ہوا ہے تو کھل گیا، تو یا قبلہ رخ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلا انسان کو، تو وہ کافی زیادہ مڑ گیا۔ بہرحال تھوڑا بہت کا کوئی فرق نہیں ہوتا، 15 ڈگری کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور اب فضول میں بہت زیادہ حرکتیں کرنا ہے، علماء یہ میں نے خود سنا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر 4 حرکات تک تو ٹھیک ہے، ایکسکیوز ہو سکتا ہے، لیکن بہت ہی فضول میں تو یا وضو کا ٹوٹ جانا، اس کو تو سب کو پتہ ہے۔ جو شرائط وضو کی ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ تقریباً وہی ہیں جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھ لی ہیں کہ اسلام کا ہونا، عقل کا اور تمیز کا اور نیت کا، اور وضو مکمل ہونے تک نیت کا باقی رہنا۔ کوئی ایسے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، بہت کم ہے، تو بس اس کو آپ ایسے ہی پڑھ لیں کہ سبب وضو ختم ہو جانا۔ اور جیسے کسی نے تیمم کیا ہے اور پانی مل گیا ہے تو اب آپ ایسی جو بہت ہی فقہی اور
علمی چیزیں ہیں وہ ایکسٹرا کسی نے پڑھنا ہو. وضو سے پہلے جو ہم یہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس پانی وافر دستیاب نہیں ہوتا تھا. ابھی بھی کبھی کبھی عربستان میں یا کبھی ایسے علاقوں میں پاکستان وغیرہ میں بھی تو پانی اتنے جو نہیں ہوتا, تو وہ استنجا کرنا کسی ڈھیلے وغیرہ سے, یا باہر کے ممالک میں اگر پانی نہیں ہوتا تو پھر ٹیشو پیپر وغیرہ سے پبلک باتھ روم میں کیا بندہ کرے, تو وہ بھی استنجا کرنا اس کو کہتے ہیں. پانی کا, جس پانی سے جو بھی وضو کیا گیا ہے وہ پاک صاف اور اس کا مباح ہونا, جلد تک پینیٹریٹ بھی کرے, یعنی کہ یہ نہ اوپر سے کوئی چیزیں ہیں. تو جیسے مثال کے طور پہ اب میں اس کو وہ جواب نہیں دوں گا, لیکن ناخن پالش کا آپ لوگ دیکھ لیں کیونکہ وہ آپ کے اندر نہیں جاتا. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو پینٹ کا کام کرتا ہے, تو پینٹ بھی تو سیم چیز ہے لیکن وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, کہ یہ فقہی مسائل ہیں. جان بوجھ کے انسان اگر ایسی چیزیں میں رکاوٹ رکھ رہا ہے تو وہ اس کو ہٹانا پڑے گا تاکہ پانی اس کے اعضاء تک پہنچے. اور اگر کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو ناپاکی یا اس کو ایسے مسائل رہتے ہیں کہ قطرے اس کے گرتے رہتے ہیں جو بھی اس سے ملتی جلتی چیز, تو پھر انسان کو ہر نیا وضو کرنا ہوتا ہے ہر نماز کے بعد. اس کے بعد جو وضو کے فرائض ہیں, مطلب جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کے بغیر وضو ظاہری بات ہے فرض آپ چھوڑ دو گے تو کہاں پہ ہوگا. تو اس میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو شروع میں ہاتھ دھونے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب ہم لوگ پورے بازو دھوتے ہیں کونیوں تک, تو اپنے ہاتھ دوبارہ لوگ عام طور پہ نہیں دھوتے. پہلی دفعہ دھونا ہے وہ آپشنل ہے, وہ آپ چھوڑ بھی دو تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دھو تو آپ کو ایک سنت سے زیادہ فائدہ ہوگا, زیادہ ثواب ہوگا. لیکن جو پورا بازو دھونا ہوتا ہے تو وہ ضروری ہے, وہ نص قرآنی سے ثابت ہے. تو اسی طرح میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. چہرہ دھونا جو ہم سب دھوتے ہیں, لیکن اس میں جو کلی کرنا, ناک کرنا, یہ سارا اس میں شامل ہے. کوہنیوں تک جو دھونا ہوتا ہے کوہنی کے پیچھے تک دھونا ہوتا ہے, اور سر کا مسا, پورے سر کا مسا کرنا, اور دونوں کانوں کا بھی. لیکن کئی لوگ اپنے کان گردن کے پیچھے کا جو پانی کا مسا کرتے ہیں تو الٹا ہاتھ کہتے ہیں. اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کہاں سے ہے, اس کی کیا دلیل ہے. حدیثوں میں ایسی چیز مجھے نہیں ملتی. دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا, مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ انسان پاؤں دھو لیتا ہے, لیکن وہ ٹخنوں کے دو کام بہت آسانی سے غلطی ہو جاتی ہے. ایک جو میں نے آپ کو گنوا دیا کہ ہاتھ پورے بازو کے ساتھ نہیں دھوتے, وہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ گیلے ہیں, دھوئے ہوئے ہیں تو وہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے, جو بازو دھونا ہے تو ہاتھ دھونا ہے. دوسری جو عام طور پہ غلطی ہوتی ہے وہ انسان جب کوہنیاں دھوتا ہے تو وہ آدھی دھو لیتا ہے, پیچھے والا حصہ وہ گیلا نہیں ہوتا. اور تیسرا یہی جو ٹخنے ہیں, کہ پورے صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو دوبارہ نماز جب کہتے تھے تو دوبارہ پڑھو, تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک دو مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ان سے وضو کروایا, تو پھر ان کو سمجھ میں کہ یہ ٹخنا پیچھے سے جب رہ جاتا تو تھوڑا بہت بڑا گناہ ہے. تو ان ساری جو فرائض جو وضو ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ اور ون آفٹر another, یعنی کہ یہ نہیں کہ اس میں بہت گیپ ہے 5 منٹ پہلے اور تو میں پاؤں ادھر جا کے دھو لوں گا. ایسے نہیں ہے کہ وہ ون آفٹر another جلدی جلدی وہ سارا کرنا ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ 3 مرتبہ کوئی چیز کرتے ہو, کلی کرتے ہو, یا سارے اعضاء 3 مرتبہ بھی دھو جاتے ہیں, 2 بھی دفعہ دھو سکتے ہیں, 1 دفعہ تو دھونا لازمی ہے. لیکن ان میں مسا کرنا وہ 3 دفعہ نہیں کیا جاتا, سر کا مسا وہ 1 ہی مرتبہ کیا جاتا ہے. اور اب جو ایسی چیزیں جن سے جو نواقص وضو جس کو کہتے ہیں, جو وضو خراب ہو جاتا ہے, تو یہ ساری میں جلدی کچھ گزروں گا کہ انسان کو پتہ ہی ہے. کوئی پیشاب یا پاخانہ کے راستے سے کوئی چیز نکلتی ہے, جسم سے کوئی نجس ناپاک چیز کا خارج ہونا, نیند کی وجہ سے بھی عقل ضائع. ہاں, یہاں پہ آپ کو نیند کی وجہ سے انسان کو وضو جاتا رہتا ہے,
لیکن اگر آپ کو کچھ حدیثیں ملتی ہیں فجر کے وقت کہ جو صحابہ ہوتے تھے وہ نوٹی میں چلے جاتے تھے، جو ہوتا ہے نا بیٹھے بیٹھے ہلکی سی نیند جو ہو جاتی ہے، نیند تو نہیں ہوتی، وہ انسان کو نہیں ہوتی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ یاد رکھیں، نیند جو بندہ نیند کا سب کو پتہ ہے نیند کیا ہوتی ہے اور وہ نہیں کیا ہوتی ہے. اگر اپنے پرائیویٹ پارٹ کو فرنٹ سے یا بیک سے انسان گلوز وغیرہ ہیں یا کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنا ہاتھ اس ایریاز کو لگایا تو پھر بھی وضو جاتا رہے گا، اور اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اسلام سے مرتدی ہو جائے تو اس کا کیا وضو. اب یہاں پہ ایک تنبیہ بتائی گئی ہے کہ اگر کسی میت کو غسل دینا ہے تو پھر اس سے اس کا وضو تو نہیں ٹوٹتا. اور دوسری جگہ پہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی غسل کر لے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے خود بھی غسل کرنے والا بھی بعد میں غسل کر لے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں انلیس کہ اگر اس کے عام طور پہ گلوز میں ٹاول وغیرہ چڑھا کے تو غسل دیا جاتا ہے ان کے پرائیویٹ ایریاز کو بھی، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے تو پھر کوئی ایسے وسائل ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ وضو کرنا پڑے گا اس کو. اور اس طرح ایک انسان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے اپنی بیوی کو اگر اس نے ہاتھ لگا لیا ہے یا اس نے کس کر لیا ہے تو ایسی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. انلیس کہ ایسے باڈی میں حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا وضو جاتا رہے گا، نہیں تو صرف ایسی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی. سبق جو ہے وہ اخلاق کے بارے میں ہے، کیونکہ انسان سچا ہو، امانت والا ہو، اگر اس کو امانت دی جائے تو امانت اور پاک دامنی سب کو پتہ ہے کہ ڈیسنٹ رویہ ہو اس کا. شرم و حیا اور بہادری اور سخاوت اور وفاداری اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا، اور ہمسایہ بھی مطلب ایذا نہ پہنچائے اپنے ہمسائے کو، اور جتنا اس کو اتنا قابل ہو کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہو تو وہ مدد بھی کرے. اور آگے آداب کے بارے میں ہے کہ اگر کسی سے ملے تو بڑا اچھے طریقے سے اسمائلنگ فیس سے ملے، سلام کرے، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا کرنا، بسم اللہ کرنا کھانے سے پہلے، اور بعد میں الحمدللہ کہنا. چھینک آنا، کہ جب چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، اور اس کے پھر جواب اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے، یرحمک اللہ. مریض اگر کوئی ہو تو اس کو عیادت کرنا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ایٹیکیٹ سکھائے ہیں. اور اگر نماز پڑھنے اور دفن کے لیے جنازے کے پیچھے بھی جانا، مسجد میں داخل ہوتے وقت یا سفر کے وقت، تو یہ بھی ہمیں پروٹوکول پتہ ہونے چاہیے. مطلب مختلف دعائیں ہیں، ادعیہ ہیں، اپنے والدین وغیرہ پڑوسیوں سے بڑوں چھوٹوں سے جب انسان ملتا ہے تو اس سے اچھا برتاؤ رکھتا ہے. اور پھر جو کسی کی شادی ہوئی یا کسی کے گھر میں بچہ ہوا تو اس کو مبارک کی دعا دینا، جیلس نہیں ہونا چاہیے، اور مبارک کی دعا ضرور دینی چاہیے، اللہ مبارک رہے. اور جب بھی کوئی نئے کپڑے ملے ہیں، کوئی نعمتیں ملی ہیں تو ان کا اللہ کا شکر بھی ادا کرے، اور ان چیزوں کا لحاظ رکھے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اسے فضول میں شیخیاں نہیں اڑائے. یہ اللہ کو ناپسند عمل ہے یہ، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کے بجائے ہم لوگوں کو چڑھائیں. جو حدیثوں میں آتے ہیں وہ 7 گناہ تو بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، اس سے بہت دور بچے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کی جان لے لینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار ہونا، اور جو بھی کوئی انوسینٹ وومن ہے ان کے اوپر انسان الزام لگا دینا، یہ کبائر ہیں، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، میجر سنز ہیں. اور ہم لوگ منہ اٹھا کے بول دیتے ہیں، محلے میں بھی کسی کو دیکھا بات کرتے ہوئے جو بھی ہے تو اس کے ساتھ تعلق ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑا انجوائے کرتے ہیں کہ میں نے کوئی بہت بڑی ڈیل پکڑ لی.
ایسی چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ جو بڑے گناہ ہیں وہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، پڑوسی کو تکلیف دینا، لوگوں کی جان مال اور عزت کی اوپر زیادتی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں بتایا کہ اگر کوئی تنگ مطلب جو حکمت ہے حدیث ہے کہ لوگوں کی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو بہتان بازی اور غیبت اور ایسی جس کو اپنی زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ تنگ کرنا، چسکے کرنا، چسکے لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کو اپنے گھر کے اندر، وہ باہر بھی نہیں جانا پڑے گا، تو اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ تو ایسی چیزوں سے انسان تو، اور جو نشاور چیزیں جو ہوتی ہیں، کوئی بھی انٹاکسیکیٹ کرتا ہے کوئی بھی چیزیں، تو جوا اور غیبت اور چغل خوری، یہ سارے ایسے جرائم ہیں جن سے انسان دور رہے۔ اچھا، اس کے بعد غسل کے جو میت کو غسل دینے کے طریقے ہیں تو وہ میں اس لیے اسکپ کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس میں نہیں ہوتے، لیکن نماز جنازہ جو اکثر پڑھی جاتی ہے تو وہاں پہ انسان کو، یا خاص طور پہ حرم میں یا مساجد میں، تو خواتین کو تو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو اینی وے اس میں پہلی جب تکبیر کہتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، دوسری میں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو درود بھیجی جاتی ہے، تیسری میں دعا کی جاتی ہے۔ وہ آپ کو اگر دعا نہیں آتی تو آپ میت کے لیے دعا کر لیں، یا اگر کسی کو آتی ہے تو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، یہ ساری آخر تک جو دعا ہے یہ پڑھی جاتی ہے۔ اور چوتھی رکعت میں صرف دائیں طرف آپ نے سلام پھیرنا ہے، اس میں کوئی رکوع سجدہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ اور ایک بڑی اہم چیز ہے، بڑی کبھی حرکت ہے کہ جو جن کے گھر میں فوت کی ہوئی ہے ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو کھانا کھلائیں گے، جبکہ اس ادر وے اراؤنڈ وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ میت کو کھانا اگر کھلائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ وہی سنت کا طریقہ ہے۔ ہندوستان میں جو وزٹ کی جاتی ہے، جب بھی ہم جائیں قبرستان میں، تو لوگوں نے خیر یہ بھی اختلافی مسئلہ بنا دیا ہے، آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن اینی وے خواتین کا قبرستان میں جانا بہتر نہیں ہے، تو مرد ہی جایا کرتے ہیں۔ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو سب کے لیے دعائیں کریں، اور وہ جو دعا مختلف دعائیں ہیں، السلام علیکم یا اہل الدیار، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ وانا انشاء اللہ للاحقون۔ یہ اس کتابچے میں جو چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو آسان طریقے سے بتا دی ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ماشاء اللہ تبارک اللہ ان چیزوں کا علم تو ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کا امپلیمنٹ بھی کریں، اور اگر کہیں ان کو تھوڑی بہت چیزوں کا نہیں پتہ تو اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ہمیں اس کا تو پتہ ہو۔ السلام علیکم۔